یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں پیر کو ہوئی کابینہ میٹنگ میں 19 تجاویز کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں مجاہد آزادی چتو پانڈے کے نام پر میڈیکل کالج کے قیام کے لیے اراضی اور آگرہ میٹرو ریل پروجیکٹ کوریڈور کے لیے زمین منتقلی کی تجویز منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ مرکز کے ذریعے مقرر 2425 روپے فی کوئنٹل سہارا قیمت سے گیہوں کی خرید کرنے کو بھی منظور کیا گیا۔ गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी। गेहूं लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25-26 का ये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। کابینہ نے 10,000 سے 25,000 روپے کی قیمت کے اسٹامپ پیپر کو مرحلے وار ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کی جگہ ای اسٹیمپ کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ اسٹیمپ پیپر 31 مارچ تک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اسٹامپ کو بیڈ آؤٹ کیا گیا ہے، خاص طور سے 10,000 سے لے کر 25,000 تک کے ملک کے ورگ کے بھوتک اسٹامپ جو نشپریوج چلن سے باہر گھوشت کرنے ہے تو ویوستھا نردھارت کرنے کے لیے شاستادیش نرگت کیے جانے کے سمبند میں ہے۔ یہ بھی میٹر کافی دنوں سے پینڈنگ تھا، اس پر بھی آج منتری پریشد کی سہمتی مل گئی۔ اب ای اسٹامپ کے مادھیم سے ہی آپ لوگوں کی سیوا ہو سکے گی جن لوگوں کو آوشکتا ہے۔ ای اسٹامپ کے مادھیم سے یہ 5630.87 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ سیفئی میں میڈیکل یونیورسٹی میں آبس اینڈ گائنی بلاک کی تعمیر کے ساتھ ریاستی اسمارٹ سٹی اسکیم کو 2 سال تک بڑھانے کا فیصلہ بھی لیا گیا۔ سیتاپور، پریاگراج، غازی پور، فروخ آباد اور بلند شہر میں بند پڑی کتائی ملوں پر نئی صنعتیں قائم کرنے کو بھی کابینہ کی میٹنگ میں منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں ایک نجی نیوز چینل کی جانب سے منعقد مہاکمبھ کے صفائی اہلکاروں کی اعزازی تقریب میں شرکت کی اور صفائی اہلکاروں کو اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے صفائی اہلکاروں پر پھول بھی برسائے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ اکثر لوگ بنیاد کے پتھر کو بھول جاتے ہیں، لیکن صفائی اہلکاروں کی خدمات بے مثال ہیں۔ مہاکمبھ میں ان کی محنت اور لگن کے جذبے نے اس انعقاد کو کامیاب بنایا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج جھانسی میں نو تعمیر اسمارٹ سٹی اسپتال اور پیتھولوجی سینٹر کا افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ سٹی کے تحت نو تعمیر جدید اسپیس میوزیم کا معائنہ کرنے کے بعد کرافٹ میلہ میدان پہنچیں گے۔ وہ نوجوان صنعت کاروں کی اسٹارٹ اپ نمائش کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نوجوان صنعت کار ترقیاتی مہم کے مستفیدین کو قرض کا چیک اور سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ بندیل کھنڈ کے 7 اضلاع جھانسی، جالون، للت پور، چترکوٹ، باندہ، مہوبہ اور ہمیرپور کے استفادہ کرنے والے اس میں حصہ لیں گے۔ ریاستی سرکار لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں جلد ہی زمینوں کے سرکل ریٹ پر نظر ثانی کرے گی۔ ریاست میں 1 جنوری 2024 سے لے کر اب تک 37 اضلاع میں زمینوں کے سرکل ریٹ پر نظر ثانی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جن ضلعوں میں برسوں سے نظر ثانی نہیں کی گئی ہے ان میں لکھنؤ، وارانسی، گورکھپور، میرٹھ، ایودھیا، پریاگراج، امبیڈکر نگر شامل ہیں۔ چیف الیکشن افسر نودین رڈوا نے ریاست کے سبھی ضلع الیکشن افسران کو ووٹر لسٹ کی مسلسل نظر ثانی کے تحت منظور شدہ قومی اور ریاستی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف الیکشن افسر نے کہا کہ اسمبلی سطح پر میٹنگ 15 مارچ سے قبل ہوگی، ضلع سطح پر 17 مارچ سے 21 مارچ کے درمیان، جبکہ ریاستی سطح پر 18 مارچ کو میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ ضلع اٹاوہ میں ہولی اور جمعے کی نماز کو لے کر طرح طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ اسی سلسلے میں اٹاوہ شہر کی مسجد پنجابیان کٹرا شہاب خان میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں شہر کے تمام مساجد کے متولیان اور مولاناؤں نے فیصلہ لیتے ہوئے جمعے کی نماز کا وقت تبدیل کر کے 2 بجے کر دیا اور سب سے رمضان اور ہولی مل کر منانے کی اپیل کی۔ میٹنگ کے بعد تھانہ کوتوالی انچارج یشونت سنگھ کو اس فیصلے سے مطلع کیا گیا۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کامرس شعبے کے پروفیسر محمد محسن خان کو یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری فوری اثر سے آئندہ احکام تک نافذ رہے گی۔ پروفیسر خان ایک مشہور و معروف ماہر تعلیم، محقق اور منتظم ہیں جنہیں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں 3 دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ وہ AMU میں کامرس شعبے کے ڈین اور صدر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 3 سال تک یونیورسٹی کے پروکٹر کے طور پر بھی اپنی خدمات دی ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن FM سے 2 بجے نشر کیا جائے گا۔